بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو یہ دیکھیں ذرا سورہ مریم کا تعارف ہم پڑھتے ہیں آج۔ سورہ مریم کا تعارف پیج نمبر 4 کھولیں۔ سورہ مریم کا تعارف ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو سورہ مریم تھی نا، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تھا وہ تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام جو ہے وہ سورہ مریم رکھا گیا تھا۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمان پر ظلم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ قریش تھے اور یہ جو اس کے مشرکین تھے مکہ کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ قتل کرنے کا منصوبہ تک بنایا تھا انہوں نے۔ تو پھر سب سے پہلی آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ملا تھا حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ہجرت کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہجرت حبشہ دیکھیں۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا۔ یہ جو حبشہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حبشہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں ایک عیسائی جو تھا وہ حکمران تھا، ٹھیک ہے، جس کا لقب نجاشی تھا۔ یہ نجاشی تھا اس کا لقب۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ یہ بہت رحم دل تھا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتا تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ ایک صفت تھی کہ وہ بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ کسی کا حق جو تھا وہ ناجائز نہیں کھاتا تھا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسمہا تھا، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی لگا کہ اب جو میرے صحابہ ہیں وہ ادھر ان کے ظلم و ستم میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جو ہجرت کرنے کی پہلی تعداد تھی نا حبشہ کی طرف، وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھی، ٹھیک ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ نبوت کا 5واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہجرت تھی نا حبشہ کی طرف، یہ پہلی ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ اب مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان حبشہ پہنچے نا تو کافروں نے تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ وہ طرح طرح سے جو تھے وہ تحائف لے کر حبشہ کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی اس سے ملاقات کرتے تھے کہ کسی طرح جو تھے یہ مسلمان ادھر امن و سکون سے نہ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نجاشی کے پاس جو تھا وہ ان کے لوگ آتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے وہاں کے قیمتی تحفے جو تھے وہ نجاشی کو پیش کیے اور کہا کہ ہمارے علاقے کے ناسمجھ لوگ یہاں پر بھاگ کے آئے ہیں۔ انہوں نے جو حضور ان کے صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو طرف نعوذ باللہ کہا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں جو ہمارے علاقے سے ہجرت کر کے یہاں پہ بھاگ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے سے ایک نیا دین اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ تمہارا دین بھی نہیں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ادھر کے قریش تھے کافر، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور اپنے سے ایک نیا دین ایجاد کیا اور یہ تمہارے دین میں بھی نہیں آئیں گے، انہوں نے ایک اپنا دین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے، ٹھیک ہے۔ نجاشی کے سوالوں کا جواب، یہ جو نجاشی نے سوال کیے تھے نا ان کے سوالوں کا جواب حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیا، ٹھیک ہے، اور نجاشی کے دربار پر بڑی پر اثر تقریر کی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسے ہی حالات میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، یعنی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہم عجیب طرح طرح کی غلط ناجائز طریقے سے لوگوں کا حق مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، غیبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، ٹھیک ہے، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں،
ٹھیک ہے، ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے تھی جو ہماری قوم تھی وہ ہمارے دشمن ہو گئی، یعنی کہ ہم نے ان کے جو باپ دادا کا دین ہے کہ غلط کام کرنا، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، بت پرستی، ٹھیک ہے، ہم نے جب یہ دین چھوڑا تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر جو ہے وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اے بادشاہ ہمیں آپ سے امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ اب جب نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے نا، جو کلام ہے جو ان کے نبی پر نازل ہوا، یعنی کہ جو قرآن ہے، اس میں سے کوئی سورت، کوئی آیت پڑھ کے ہمیں تلاوت کر کے سنائے، ٹھیک ہے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس وقت حضرت سورہ مریم علیہ السلام کی یہ ایک آیت پڑھی، ٹھیک ہے، چند آیات سورہ مریم کی پڑھی، ٹھیک ہے، تو نجاشی کا اس پر بڑا اثر ہوا۔ جیسے حضرت جعفر بن طالب نے سورہ مریم کی آیات شروع کی نا، تو نجاشی نے اسی وقت کہا کہ بس اب رک جاؤ، ٹھیک ہے، نجاشی کا اس کے اوپر بہت اثر پڑا، ٹھیک ہے، اور نجاشی کا جو درباری تھے ان پر بھی بہت اثر پڑا اور یہ سن کر رونے لگے، ٹھیک ہے۔ اب جب نجاشی نے یہ کلام سنا تو اس نے یہ کلام سن کر کہا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مکہ والوں کا یہ وفد نامہ جو تھا وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سارا اس کا ہجرت کا اور ہجرت حبشہ کا یہی بتایا ہے کہ وہ کس طرح ہجرت کی، اور ہجرت کر کے انہوں نے جو تھے وہ حبشہ کی طرف جب گئے تو حبشہ کے سردار نے ان سے کیا کہا اور ان سے یہ کلام کے بارے میں کیا کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سارا یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ مریم کا تعارف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔